سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ المسألة الثانیہ، الصیام المستحب۔ ہم نے اس سے پہلے پہلا مسئلہ پڑھ چکے ہیں قضا روزوں کے تعلق سے۔ بغیر عذر شرعی کے روزے چھوڑنا شرعاً یعنی جائز نہیں ہے شرعاً، اور اس کو چاہیے وہ توبہ استغفار کرے اور اپنے روزے قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہے، عذر شرعی کا مطلب مسافر ہے، بیمار ہے، یا پھر خواتین میں جو مسائل ہوتے ہیں، خواتین اپنے مسائل سے دوچار ہیں، تو ایسے موقع پر افطار کیا جا سکتا ہے، یعنی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پھر روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اہل علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لے کر اتنے سخت ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کسی کے روزے سالوں پہلے بھی چھوٹے ہیں تو اسے پورا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت و فضیلت گھٹی ہوئی ہے، نہیں، لیکن اس کے اندر بھی خواتین کو معافی ہے کہ وہ فلاں فلاں دن کی نمازیں، اتنے دنوں کی نمازیں وہ چھوڑ دیں ان مسائل میں، لیکن روزے میں نہیں ہے۔ روزے میں خواتین کو معافی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قضا دوسرے دنوں میں پوری کریں گے۔ قضا کے اندر مسائل ہم نے جیسے ذکر فرمائے، اگر قضا ایک مہینے کے اندر، یعنی اگر قضا ایک سال کے اندر اس کو کرنی ہے آئندہ رمضان آنے سے پہلے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یا کچھ پریشانیوں یا بیماریوں کی بنا پر وہ قضا نہیں پورا کر سکا، یعنی روزے پورے نہیں کر سکے، دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے بعد بھی اسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں تھی، صرف سستی اور کاہلی تھی، تو قضا کے ساتھ اسے فدیہ بھی دینا ہے۔ یہ سارے قضا کے مسائل تھے، اور قضا میں اہل علم نے ذکر فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی قضا کر لینا چاہیے، یعنی رمضان ختم ہوتے ہی، اور یہ زیادہ بہتر عمل بھی ہے۔ وہ لوگ جو رمضان کی قضا کو، اگر 2-3 روزے چھوٹے ہیں تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے آپ دوسرے مہینوں کا انتظار کریں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر محرم، صفر، ربیع الاول کا، بلکہ شوال میں اسے پورا کر لیں۔ 2-3 روزے کچھ نہیں ہوتے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پورا کر لیں، تاکہ ان مسائل سے، یعنی قضا کے چھوٹنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، پہلا مہینہ اگر اسے یاد رہتا ہے، اس کے بعد اس کے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور پھر اسے یاد نہیں آتا۔ کبھی یاد آ جائے تو اچھی بات، ورنہ پھر رمضان قریب آ جائے اسے یاد آ جائے تو پھر اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں جو رمضان المبارک کے اندر قضا کے تعلق سے موجود ہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے، المسألۃ الثانیہ، الصیام المستحب، یعنی مستحب سیام، یعنی جو روزے رکھنا مستحب ہے، سنت سے ثابت ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو واجب نہیں ہے۔ من حکمت اللہ عز وجل ورحمتہ بعبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ ان جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، یعنی نوافل بھی مقرر کیے ہیں انسان کو فرائض کے ساتھ ساتھ. وَذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ لِلْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے تاکہ ثواب میں زیادتی ہو، اضافہ ہو، اور ثواب ان کو اچھی طریقے سے مل سکے، اسی لیے. وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة، اور اسی طریقے سے فرائض میں کمی اور کوتاہی جو ہوئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے، یعنی پوری ہو سکے. قد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامها وهي، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو نوافل سے اس کو پورا کیا جاتا ہے قیامت والے دن. اور جو مستحب روزے ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، جو مستحب ہے، جس میں روزہ رکھنا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ کچھ یوں ہیں. پہلا ہے سیام ستت ایام من شوال، شوال کے 6 دن کے روزے رکھے جائیں. لحدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، ٹھیک ہے، شوال کے 6 روزے بھی رکھے، کانا کصیام الدہر، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، پورے سال کے روزے رکھے ہیں. تو بہت بڑی فضیلت ہے. تو شوال کے روزے بھی نہیں چھوٹنے چاہیے انسان کے، ایک مسلمان کے شوال کے روزے نہیں چھوٹنے چاہیے. یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، وہ یہ کہ کیا شوال میں شروع کے 6 دن جلدی جلدی رکھنے ہیں یا پھر پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اہل علم نے ذکر فرمایا کہ پورے مہینے میں آپ کسی دن بھی، نبی نے تخصیص نہیں کی، ٹھیک ہے، اس حدیث میں یا کسی حدیث میں ایسی کوئی تخصیص یعنی خصوصیت نہیں ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تخصیص کی ہو کہ شوال کے روزے انسان کو اتنے دن یعنی پورے لگاتار کیا کہتے ہیں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہیں تخصیص نہیں ملتی. اس کے بعد ہے سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ لغیر الحجاج، یعنی جو حاجی نہیں ہیں، جو حج کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث ہے، لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ اگر کوئی شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے،
تو اس کے پچھلے گناہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی اگلے اور پچھلے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ عرفے کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے شریعت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ذکر فرمائی کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ علم نے ذکر فرمایا کہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اما الحجاج فلا یسن له صیام یوم عرفہ، لیکن جو حجاج ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، ان کے لیے مسنون نہیں ہے کہ وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ عرفے کے دن کا روزہ حاجیوں کے لیے مسنون نہیں ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر فی ذلک اليوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا، والناس ينظرون الیہ، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا جبکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ وَلِأَنَّهُ أَقْوَى لِلْحَجَّاجِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، کیونکہ جو حاج جی ہے، کیونکہ جو حج کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، حجاج ہیں، جو حج کرنے والی لوگ ہیں، ان کے لیے عبادت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، زیادہ قوی ہے، دعا اس دن کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس دن ان کے لیے روزہ نہیں ہے، روزہ ان کے لیے ہے جو حج کرنے نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کرنے جو گئے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں، روزہ نہیں ہے، بلکہ جو حج نہیں کر پائے ہیں، جو بھی اپنے گھروں پر ہیں، ان کے لیے روزہ ضروری ہے۔ یہ ساری وجوہات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں حج کے اندر عرفے کا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ تو اہل علم نے ذکر فرمایا کہ اس کی علت و حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر وہاں دعا اور ذکر اور دیگر حاجیوں کے افعال سر انجام دینے سے عاجز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے اگر انسان دعا وغیرہ سے کمزوری و عجز محسوس نہیں کرتا تو روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج جب اتنی ترقی ہو گئی ہے اور اتنی ساری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تو حالت یہ ہے سبحان اللہ کہ انسان وہاں جب حج کرنے جاتا ہے تو کئی کئی دفعہ تو ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ وہیں جو ہے وفات پا جاتا ہے حج کے دوران ہی، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ بہت محنت اور مشقت لگتی ہے، کوئی آسان کام حج کرنا نہیں ہے۔ کسی کو لگے کہ یہ بہت آسان ہے، گئے ایسے ہی آگے، نہیں، باضابطہ بہت محنت لگتی ہے اور بہت چلنا رہتا ہے، پاؤں کو بہت مضبوط کرنا رہتا ہے، اور بہت ساری محنتوں کے ساتھ اور بہت سارے مصائب کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے تمام امور کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہے ایک شخص؟ لیکن جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مستحب عمل ہے اور سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس دن روزہ رکھیں؟ عرفے کے دن کا روزہ کب رکھیں؟ کیا وہاں جس دن عرفہ ہوگا اس دن رکھیں، یا یہاں 9 تاریخ رہے گی تو وہاں تو عید کا دن رہے گا، یعنی عرفے کا دن وہاں نکل چکا ہوگا، تو کس دن رکھیں روزہ؟ تو اہل علم نے ذکر فرمایا، یعنی اس کے اندر اختلاف ہے اہل علم کا۔ بعض نے کہا کہ وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں کے اعتبار سے عرفے کے دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ اعتبار کیا کہتے ہیں، یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اسی ملک کا ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن راجح مسئلہ میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے حساب سے عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ یاد رکھیے گا اس میں اختلاف ہے اور بڑے بڑے اہل علم کا اختلاف ہے، تو سب سے احوط میرے علم کے مطابق وہی ہے کہ ایک شخص عرفے کے دن کا روزہ اپنے ملک کے حساب سے رکھے۔ تیسری چیز، سیام یوم عاشوراء،
عاشورہ کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے. فقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عاشورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ انسان اگر ایک مسلمان عاشورہ کے دن کے روزہ رکھے تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کے ایک سال کے گزشتہ گناہ جو پہلے گناہ تھے وہ کفارہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک سال کے پہلے گناہ کفارہ بن جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بڑی فضیلت ہے. وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ، اور مستحب ہے ایک دن پہلے روزہ رکھنا اور ایک دن بعد روزہ رکھنا. ٹھیک ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آنے والے سال میں زندہ رہا، باحیات رہا، تو میں 90 دن کا روزہ بھی رکھوں گا، 9 تاریخ کا روزہ، کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ عاشورہ کا ہے، یعنی محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے محرم کے دن. وَلِقَوْلِ صلی اللہ علیہ وسلم صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ خَالِفُ الْيَهُودِ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. ٹھیک ہے، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہاں اہل علم نے ذکر فرمایا ہے کہ 9-10 کو رکھیں یا پھر 10-11 رکھیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو نبی نے پوچھا تھا کہ بھئی روزہ رکھتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا. لیکن بعد میں ہوا یوں کہ جب یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے اسلام میں، اسی لیے تو کہا گیا کہ کئی چیزوں میں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو جب بعد میں دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، تو نبی نے کہا اگر میں باحیات رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندہ نہیں تھے، وفات پا گئے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم 9-10 یا 10-11 کا روزہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، عاشورے کے دن کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو اہل علم کا کہنا ہے ہاں ہو جائے گا، عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن احتیاط اس میں یہ ہے، زیادہ احتیاط یہ ہے کہ 9 کا روزہ بھی رکھیں اور پھر 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 کا روزہ رکھیں اور 11 کا روزہ رکھیں. یہ سب سے بہتر عمل ہے، کیونکہ یہودیوں کی اس میں مخالفت ہے. کیونکہ سعودی مجلس افتاء سے پوچھا گیا اگر کوئی صرف ایک دن یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو یہ جائز ہے. لیکن ان سے پوچھا گیا کیا یہ جائز ہے، تو انہوں نے کہا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس سے یعنی ایک شخص کو اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھا جائے، یعنی اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھا جائے. عاشورے کے دن ایک چیز ہوتی ہے کہ کھانا پکایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا پھر ماتم کیا جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب فرمایا کہ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہ تو نبی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے، نہ مسلمان ائمہ میں سے کسی نے اسے مستحب کہا ہے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ وغیرہ نے، اور نہ قابل اعتماد اہل کتب نے اس کے متعلق کچھ روایات کیا ہے، نہ نبی سے، نہ صحابہ سے، اور نہ ہی تابعین سے، نہ کوئی حدیث، نہ ہی کوئی ضعیف حدیث، نہ صحیح کی کتب میں، نہ سنن میں، اور نہ ہی مسانید میں. ان باتوں میں سے کچھ بھی بہتر زمانوں یعنی کچھ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرامین سے موجود ہے کہ 10 محرم کو آپ نے ماتم کیا ہو، نہ صحابہ سے کبھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 10 محرم کے دن ماتم کیا ہو، یا پھر کسی خوشی کا اظہار یعنی کھانا پکانا اور بالکل جسے کہتے ہیں دیگے ٹھنکانا اور یہ سارے کام کیے ہوں. یہ سارے ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے. بس اتنا ملتا ہے اللہ کے رسول نے 10 محرم کے دن کا
روزہ رکھا. بعض لوگ اسی محرم کی تاریخ کو شربتیں بانٹتے ہیں، شربتیں بنائی جاتی ہیں اور راستے روک کر شربتیں پلائی جاتی. افسوس افسوس صد افسوس، کوئی غیر مسلم یہ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ مسلمان کر رہا ہے. اور مسلمانوں میں بھی جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والے ہیں، شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، امی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے گردانتے ہیں، نبی کے فرامین پر عمل کرنے والے کہتے ہیں. وہ لوگ بھی راستے روک کر 10 محرم کو شربتیں پلاتے ہیں، جبکہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، شربتیں پلانے کا حکم نہیں دیا. کیسی کیسی قوم ہو چکی ہے کہ جس دن مسلمان روزہ رکھنا ہے اس دن راستے روک کے زبردستی جو ہے یا راستوں میں جو کھڑے ہو کر ان کو جو شربتیں بانٹی جا رہی ہوں. یہ بالکل، یہ جسے کہتے ہیں بالکل غلط عمل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ان سے بولا جائے تو کہتے ہیں غلط کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں غلط کچھ نہیں ہے، لیکن تم 10 محرم کو کیوں آئے ہو؟ صرف 10 محرم ہی کو کیوں آئے ہیں؟ اگر پانی پلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو 10 رجب کو آ جاؤ، اسی طریقے سے 10 ذی القعدہ کو آ جاؤ، 10 ذی الحجہ کو آ جاؤ، اور پھر اسی طریقے سے رمضان کے پورے 30 رمضان جو ہے آپ پانی پلاؤ. کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن صرف 10 محرم کا یہ غیر شرعی عمل ہے. ٹھیک ہے، اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز، صوم الاثنین والخمیس من کل اسبوع. اثنین اور خمیس، اثنین کس کو کہتے ہیں؟ پیر کے دن کو، یعنی منڈے. صوم الاثنین یعنی منڈے کو، والخمیس جمعرات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جمعے سے پہلے والا دن جمعرات کو، تھرسڈے. من کل اسبوع، ہر ہفتے میں پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتحرى صیام الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثنین یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے. کسی کے پاس استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دن کے روزے رکھے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. یعنی اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وجہ کیا؟ پیر اور جمعرات کے دن کا جو روزہ اللہ کے نبی رکھ رہے تھے، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ نبی نے ارشاد فرمائی، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد صیام 3 ایام من کل شہر، یعنی ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنا، جسے ایام بیض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. لحدیث لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سم من شہر 3 ایام فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے رکھنے کی فضیلت ذکر فرمائی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو اس طرح یہ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائیں گے. تو ہر ماہ اگر کوئی 3 دن روزے رکھے گا تو 10 گنا، تو 30 یعنی ایک روزے کو جو ہے 30 یعنی 10 اور 10 اور 10
ٹوٹل 30 ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ایک مہینے کا پورا روزہ، تو ہر مہینہ اگر وہ رکھ رہا ہے تو لگ بھگ وہ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، یعنی میرے دلی دوست، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور کیا وصیت تھی؟ کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھو، ٹھیک ہے، چاش کی 2 رکعتیں پڑھو، اور سونے سے پہلے وتر ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ بڑی فضائل ہے اس دن کے، ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھنے کے تعلق سے۔ ويستحب أن يكون الأيام البيض وهو هي 13 و14 و15 لحدیث ابی ذر، کہ مستحب ہے کہ جو 3 یعنی ایک ماہ کے اندر 3 دن کے جو روزے ہیں وہ 13، 13، 14، 15، 15، ٹھیک ہے، 13، 14، 15 کے دن، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے جائیں گے، لحدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان منكم صائما من الشهر فليصم 3 بیض، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی شخص مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے، جو بھی مہینے کے دن یعنی کسی بھی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ کیا ہمارے کیلنڈر کے حساب سے جنوری کی 13، فروری کی 13 اور مارچ کی 13 نہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے مہینے جو ہے عربی مہینے جو آتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، ٹھیک ہے، یہ سارے عربی کے مہینے ہیں، اور عربی کے یعنی چاند کے حساب سے جو 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ آتی ہے، اس تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، سنت والا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے صوم یوم و افطار یوم، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنا، ایک دن کی افطاری کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام صیام داود علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما وهذا من افضل انواع التطوع، یعنی افضل روزہ جو یعنی روزہ رکھنے میں افضل روزہ سیام داودی ہے، سیام داودی۔ سیام داودی کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ، کہ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ آپ نہیں رکھتے تھے، تو یہ نفلی روزوں کی افضل ترین شکل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا یہ تو ہے، لیکن کوئی شخص لگاتار روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے، ایک دن بھی نہ چھوڑے، یہ ثابت نہیں۔ ایک شخص نے رکھا تھا، نبی کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ قابل قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے اعمال بجا لانا جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہے ایک دن روزہ کیوں چھوڑوں، میں پورا سال ہی روزہ رکھ لوں گا، میں اللہ کی عبادت گزار بندہ ہوں، پورا سال روزہ رکھوں گا میں، اور پورا کا پورا سال روزہ رکھ کے دکھاؤں گا، یہ ثابت نہیں ہے، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے، یہ ایسا کام، ایسے اعمال کرنا شریعت سے سب، یعنی اپنے جسم پر بغیر کسی جو ہے علت کے، بغیر کسی سبب کے اپنے جسم کے اوپر بوجھ ڈالنا، ٹھیک ہے، اپنے جسم کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ خالی جو ہے پریشانی اپنے جسم کو دینا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل وہ آج کل ہمارے پاس اللہ خیر کرے یہ بھی چلتا ہے، دیکھیے وہ پیدل جو ہے حج کو نکل جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک شخص گیا تھا، اور ابھی بھی جو ہے یہ بالکل اللہ خیر کرے یہ بن چکا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے،
بے فضول جب تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ساری سہولیات موجود، آپ وہ راستہ اختیار کرو، آپ آرام سے جاؤ، آپ اپنے جسم کو بے جا جو ہے تکلف میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، اور بیکار میں جو ہے پریشانیوں میں وہ ڈالنا، اور پھر اس کو سمجھنا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہو گئے، اتنی محنت کرتے ہیں۔ آج کل تعریف ہوتی ہے اسی کے بنا پر۔ آپ کو معلوم ہو تو بتاؤں کہ جیسے آپ نے سنا ہو کبھی یہ واقعہ کہ کسی شخص نے جو ہے، یا کسی وہ عالم صاحب نے، کسی بڑے نے، کسی پیر صاحب نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ایسی چیزیں ہیں؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تعریف کرتے ہیں لوگ، ارے سبحان اللہ کتنے بڑے پیر صاحب تھے، کتنے بڑے ولی صاحب تھے۔ یہ پیری ہے یہ؟ ہاں، یہ افضل عمل ہے یہ اچھا کام ہے یہ؟ اگر اچھا کام ہے، یعنی 40 سال تک انہوں نے عشاء کے یعنی فجر کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ اچھا کام ہے یہ؟ اگر اچھا کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی سے افضل بن چکے ہیں۔ کون سا اچھا کام ہے یہ دین کا مذاق اڑانا ہے نا۔ اور ایسے واقعات ثابت شدہ بھی نہیں ہوتے، بس کس سے کہانیاں گڑھ لے گئے۔ کیسے ایک انسان جو ہے ایسی چیزیں، اور اس کو جو ہے افضلیت کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہ پیر صاحب ہیں، ولی صاحب ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ اس طریقے ایک آدھ دن ہو گیا مسئلہ، کسی دن جو ہے پیر صاحب کو جو ہے کیا کہتے ہیں، نہ باتھ روم آیا، نہ جو ہے قضاء حاجت کا کوئی مسئلہ پیش آیا، عشاء کے بعد سے بیٹھے رہے صاحب جو ہے، اور فجر تک نماز پڑھ لی، چلو خیر کسی طریقے سے ہم مان لیتے ہیں ایک آدھ دن کا مسئلہ۔ لیکن ہر دن، وہ بھی 40 سال تک، ایسے واقعات آپ سنیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری قوم میں جو ہے، اس کو بڑا رتبہ دیا جائے۔ یہ رتبے والی بات نہیں ہے۔ کوئی پورا سال روزہ رکھے، اور یہ تو پیر صاحب ہیں، یہ تو ولی صاحب، یہ تو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں، یہ افطاری ہی نہیں کرتے۔ کوئی کہ میں افطاری نہیں کروں گا، یا پھر ایک کھجور کھانے کے بعد پھر بولے میں اب روزے سے ہوں، کیا اچھا عمل ہے یہ؟ نبی سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھیے، کوئی بھی چیز، کبھی بھی عبادت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہ جھونک دیجئے، اور غلو میں نہ اتر آئیے کہ کہیں عبادت ہی خراب ہو جائے۔ جیسے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ایک نے کہا میں صرف روزے ہی رکھوں گا، ایک نے کہا میں جنگل چلا جاؤں گا، جنگل میں رہوں گا، ایک نے کہا میں صرف جو ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اتنے نبی، اتنی جو ہے اچھی شخصیت، اور اتنے نبی ایسے کہ ان کے آگے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تب اللہ کے نبی اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نکاح بھی کرتا ہوں، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نکاح بھی کراؤں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ عمل اچھا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے پیری اور فقیری اختیار کر کے جنگلوں کو چلا جائے، یا کوئی شخص جو ہے جسے کہتے ہیں شادی نہ کرے، صرف اس وجہ سے بس اللہ کی خاطر، بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کے نبی سے افضل ہو آپ، صحابہ سے افضل ہو آپ، تابعین سے افضل ہو آپ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے فضیلت میں آپ بہتر ہو۔ ان سب نے شادیاں کی تھیں، ہماری ماؤں، جو مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، صحابہ کرام کی جو بیویاں ہیں، صحابیات ہیں، سب نے شادی کی۔ تو کیا ان سے افضل ہو گئے آپ؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اعمال ہرگز نہ بجا لائیں جو خلاف شریعت ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے، لوگ بعض چیزوں کو پکڑتے ہیں اور بالکل حد سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں جھونک دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ صیام شہر اللہ محرم و صیام 9 ذی الحجہ، اس میں کچھ باتیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ محرم کا روزہ، اور کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے ہم تھوڑا بات کریں گے۔ باقی انشاءاللہ مسائل آگے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔